میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو لیجئے اب میں تقریر کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ تقریر کا عنوان ہے اخلاق، یعنی دین اسلام اخلاق کی تلوار سے ہی پھیلا ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو سب کچھ کے باوجود بیکار ہے۔ تو اس سلسلے میں تقریر کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں، عافیہ انجم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ہم لوگ تو اخلاق بھی رکھ آئے ہیں ساحل، ردی کے اسی ڈھیر میں آداب پڑے تھے، عزت ماں صدر اعظم دوستان عظیمن، السلام علیکم۔ میرے آج کے تقریر کا عنوان ہے اخلاق۔ اخلاق کسی بھی انسان کے زندگی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اخلاق کسی بھی مذہب، مسلک، مکتب فکر کی میراث نہیں۔ اخلاق دنیا کے تمام مذہب کا مشترکہ باپ ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے والی اصل سے اخلاق ہے جو ایک نظام کو منظم طریقوں سے چلانے کا نام ہے۔ اچھا اور عمدہ صافی کردار مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں جس سے قبیلوں اور اقوام کے وجود، استحکام اور بقا کا احساس ہوتا ہے۔ معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے مثبت و منفی معلومات کا گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے جس پر اللہ کریم جل شانہ کی کتاب لارائب مہر تدبیر سبق کر رہی ہے۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، بے شک تم بڑے ہی عظیم اخلاق کے مالک ہو۔ یہاں میں اس بات کو بے جھجک کہہ سکتی ہوں کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو و اخلاق سے بے شتر لوگ دار اسلام میں آئے جب ہی ان کی معلومات میں ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ کہہ لینے دے مجھے عزیز من، جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ کبھی مذہب نہیں بن سکتا، اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، باہمی بھائی چارہ پروان چڑھ نہیں سکتا۔ جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم جوالے پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اخلاقی بگاڑ آج ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے، معاملہ عبادات کا ہو یا معمولات کا، حقوق و فرائض ہو یا تعلیم و تربیت کا، امانت، دیانت، صدق، عدل، وفائے عہد اور ان جیسی دیگر اعلیٰ اخلاق کا ہم میں فقدان ہے۔ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، چلتے چلتے کارواں بنتا ہے، دیے سے دیے جلتے رہے تو روشنی ہوتی ہے اور اندھیرا دور ہوتا ہے تو اجالا پھیلتا ہے۔ قدم سے قدم ملتے رہے، دیے سے دیا جلتا رہا تو یہ کارواں رفتہ رفتہ اس وقت اختیار کرتا چلا جائے گا اور اندھیری راہ گزاروں میں نور بکھرتا چلا جائے گا۔ کسی بھی طرح کے حالات میں مایوسی کو پاس نہ آنے دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ کفر کی ضد ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور رکھیں اور تعلیمات قرآن کے مطابق اپنے اخلاق و کردار کا سنوارنے کا عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر سے ہمارا وقت آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم حضرات،
اب میں پھر تقریر کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ تقریر کا عنوان ہے عبادت، یعنی بندہ اپنے رب کی صحیح بندگی و عبادت کیسے اور کس طرح کرے۔ سب سے اہم عبادت نماز کے بارے میں اس عنوان کے تحت میں تقریر کے لیے محمد سعد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سعد ہے۔ میری تقریر کا موضوع ہے نماز۔ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے۔ روز کہتے ہو ہم کل سے پڑھیں گے نماز، روز کہتے ہو ہم کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھیں نہ کھلی تو کیا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اس قرآن میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سب سے پہلے اور اہم عمل نماز ہے جو اللہ کی طرف سے ہم مسلمان پر فرض کی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے حالات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے نماز کے کتنے فائدے ہیں۔ یوں تو نماز کے بہت فائدے ہیں، پر میں آپ کو کچھ ہی بتانا چاہوں گا۔ نماز دین کا ستون ہے اور ستون ہی قائم نہ رہا تو بندہ دیندار ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رضامندی ہے، نماز سکون قلب ہے، نماز سے روزے میں برکت آتی ہے۔ نماز ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی۔ نماز مومن کا نور ہے، نماز افضلیات ہے، جنت کی کنجی نماز ہے، نماز ہر متقی کا قربانی ہے، نماز ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 19 میں واسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو بس دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز سے ہماری لائف ڈسپلین بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 103 میں نماز اپنے فکس ٹائم پر رکھی گئی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں وقت کے پابند ہو جاتے ہیں اور اپنے سارے کام موقع کے بعد صحیح طریقے سے بلکہ آن ٹائم کرنے لگ جاتے ہیں بنا کسی پریشانی کے۔ اب میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ مجھے اور آپ سبھی کو نمازوں اور سجدوں کا صحیح رجوع کرنے والوں میں شامل عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز اللہ کی سچی اور پسندیدہ چیز ہے، اور اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، کیونکہ تمہارا حشر نمرود، فرعون، قارون، حمان جیسے بدبختوں سے نہ ہو جائے، اور اسی لیے نماز پڑھو کیونکہ یہی مومن کا معراج ہے، اور اسی لیے نماز پڑھو کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے کی سفراجی، میں اس لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی، وما علینا الا البلاغ۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جو کوئی بھی گاڑی کو راستے کے قریب رکھے ہیں اس کو سائڈ کر کے رکھے۔ چیف گیسٹ ویلکم ویلکم، افضل سار ویلکم، افضل سار ویلکم، ایل ایس کے